اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. سورہ آل عمران کی 2 آیات آپ کے سامنے رکھی گئیں، ان کا ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے۔ اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی امری۔ بہت جزاک اللہ، آپ لوگوں نے مجھے جو ہے یہ انوائٹ کیا ادھر کہ میں اپنا جو بھی چیز ہے اس کو پیش کر سکوں۔ بس باتیں وہی ہیں، ہم صرف یہاں پہ ایک ریمائنڈر کے طور پہ ان کو دوبارہ سے ریکال کریں گے، کیونکہ اچھا ہوتا ہے، دوبارہ سے یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، ایمان دوبارہ سے ریپلانش ہونے لگتا ہے کہ جب ہم چیزوں کو ریکال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی جو ہے وہ رمضان کا بہت ہی پیارا سا مہینہ گزرا، بہت زیادہ رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ گزرا ہے، اور اس پہ بھی ہمارے سارے دروس چل رہے تھے، اور اللہ کی رحمت سے ایک دفعہ پھر ہم اس خوبصورت اور فضیلتوں والے جو ہے وہ ڈیز کے اندر جو ہے وہ داخل ہونے لگے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ ہم کو یہ اپرچونٹی دے رہے ہیں کہ ہم ان کی برکات اور ان کی بلیسنگز ان کو جو ہے اویل کر سکے۔ یہ کیا ہیں؟ یہ ذی الحجہ کے شروع کے ایام ہیں، اور جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کی آخری راتوں کو بہت زیادہ فضیلت دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی بڑی زیادہ بلیسنگز اور ورچوز آتے ہیں، اسی طرح سے یہ جو ذی الحجہ کے شروع کے ڈیز ہیں ان کی بہت زیادہ جو ہے وہ فضیلت ہے، ان کی امپورٹنس ہے۔ جیسے کہ ہم سورہ فجر کے اندر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں والفجر ولیال عشر، قسم کھاتے ہیں ان جو ہے ایام کی۔ پھر اسی طرح سے ہم ایک حدیث میں دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہم سب نے یہ سنی بھی ہے کہ اللہ کو ان دنوں میں کیا ہوا عمل جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے محبوب ہوتا ہے، یعنی اس میں ان جو شروع کے ڈیز ہیں ذی الحجہ کے، ان میں آپ کی عبادت، آپ کی نماز، آپ کے معاملات، آپ کی کوئی بھی نیکی جو ہے وہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں افضل ہے، اس کا اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ریوارڈ دینے والے ہوتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک میں پڑھ رہی تھی کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے، اسکالرز کا، کہ یہ جو ڈیز ہیں ذی الحجہ کے، یہ رمضان کی جو آخری کی راتیں ہیں ان سے بھی زیادہ ان کو فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے وہاں پہ شب قدر کی ایک بلیسنگ نائٹ، ایک بونس نائٹ ہم کو دی ہوئی ہے، اسی طرح سے یہاں پہ جو ڈیز آف ذی الحجہ ہیں ان کے اندر یوم عرفہ کا دن ہے، جو کہ ڈے آف مرسی ہے، جہاں پہ جہنم سے آزادی کا دن ہے، جہاں مغفرت کا دن ہے، اور اس کی کیا ہی امپورٹنس ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ دین کو مکمل اللہ تعالیٰ نے کیا، وہ آیتیں کا نزول ہوا، اور یہ وہ دن ہے کہ جہاں کہا جاتا ہے کہ بیت العز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان سارے انسانوں سے لیا۔ رمضان کے اندر دیکھتے ہیں ہم کہ قرآن کی ریویلیشن ہوتی ہے، بگننگ آف دین ہوتا ہے، اور ذی الحجہ میں اور یہ یوم عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ دین کو مکمل کرتے ہیں۔
تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈفرینٹ اپرچونیٹیز دیتے ہیں ان ڈیز کے ذریعے سے، ان ٹائمز کے ذریعے سے، کہ ہم اپنے ایمان کو دوبارہ سے بوسٹ کریں، ریچارج کریں۔ ہم کتنی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا عام دنوں میں کہ ہم جو ہے وہ قرآن کا بہت زیادہ مطالعہ کر لیں، اپنی نمازوں کو بہتر کر لیں، لیکن ہوتا یہ کہ ہم اتنا انگیج ہوتے ہیں چیزوں میں کہ ہمیں ٹائم نہیں مل رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو خود سے یہ ٹائم نکال کے دیتے ہیں۔ کبھی رمضان میں روزے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تقویٰ جو ہے کا حصول کرا رہے ہوتے ہیں، اور یہ ڈیز آف ذی الحجہ کے اندر ڈفرینٹ روزوں کے ذریعے سے، نوافل کے ذریعے سے، اور سب سے بڑھ کر حج اور قربانی کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پریکٹیکل ٹریننگ کروا رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ تو بڑا ہی پیارا سا ان کا ایک ریلیشن ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے رمضان ایک کلاسز تھی، ایک کورس تھا، اور جو ذی الحجہ کی یہ ڈیز ہیں یہ ایک پریکٹیکل کیمپ ہے، کہ جیسے ہم اپنے انٹر میں دیکھتے تھے کہ تھیوری کلاسز ہوتی ہیں اور پھر پریکٹس ہوتی ہے تاکہ انسان بالکل اس پہ پرفیکٹ ہو جائے۔ اور دیکھیں آپ کہ یہ اینڈ ایئر ہے، لاسٹ منتھ آف دا ایئر ہے، اب بگننگ آف دا نیو ایئر ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے کہ ریچارج یور سول، ریچارج یور ایمان۔ تو بہت ہی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے پلیسمنٹ کی ہے چیزوں کی، اور بہت ہی زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ اسٹرانگ اس کے اندر میسج ہے کہ ہم اس کو حاصل کریں۔ اسی لیے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی سے ماشاءاللہ جیسے ہی ہم یہ سن رہے ہیں کہ ذی الحجہ کے ڈیز قریب آ رہے ہیں، تو لوگوں نے اس کے آنے سے پہلے ہی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ الحمدللہ اب بہت زیادہ اویئرنیس ہو گئی ہے، تو لوگوں کو اس کی امپورٹنس کا پتہ ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈفرینٹ جگہ جو ہے وہ دروس ہو رہے ہیں، آپ لوگ بھی جوائن کر رہے ہوں گے اپنے حلقوں میں، اپنی جگہ پہ، ہے نا، اس کے لیے ذی الحجہ کے ایام کے حوالے سے، حج کے حوالے سے، ہاں، اور اس کے علاوہ میسیجز جو ہیں وہ شیئر ہو رہے ہیں کہ کیا کریں۔ اور ایک بہت ہی خوبصورت سا ایک ہمیں سما نظر آتا ہے کہ ہر کوئی اس کے بارے میں جو ہے وہ بات کر رہا ہے۔ پاکستان سے فون آ رہے ہیں، کس نے قربانی کا کتنا حصہ کروانا ہے نا، ابھی سے ساری یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اور ان کی تو کیا کہنے کہ جن کو اللہ نے انوائٹ کر لیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر حج کے لیے جو ہے وہ مہمان بنا لیا ہے، ان کی تو خوشی کا ایک الگ ہی ہم منظر دیکھتے ہیں کہ احرام تیار ہو رہے ہیں، حج کی ٹریننگ کلاسز لی جا رہی ہیں، ڈفرینٹ اس کے بارے میں مطالعہ ہو رہا ہے کہ کیا کریں، کیسے کریں کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہ اللہ کے گھر جانا ہے، اللہ کے مہمان ہیں۔ تو یہ ہمیں نظر آتا ہے، اور جو لوگ نہیں جا رہے ان کے دل میں یہ ضرور شوق ہوتا ہے، ان کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ جو نہیں کر سکے حج، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دفعہ ضرور یہ سعادت نصیب کرے، اور جو لوگ کر چکے ہیں ان کا بھی کیا دل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ سے اس چیز کی سعادت نصیب کرے۔ تو بہت ہی یہ خوبصورت سے دن ہے، اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ یہ حج جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے اوپر فرض کیا ہے ان لوگوں پہ جو کہ فائنینشلی اور ہیلتھ وائز اور ہر لحاظ سے فزیکلی اسٹیبل ہیں، افورڈیبل ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے اوپر اپنی لائف ٹائم میں ایک دفعہ ضرور انہوں نے اس پریکٹس سے گزرنا ہے، اس حج کے جو ٹریننگ کیمپ ہے اس کے اندر ضرور آنا ہے، اللہ کے گھر آ کے اپنی اللہ کے ساتھ جو کنیکشن ہے، جو کبھی ہلکا ہوتا ہے، کبھی مان پڑ رہا ہوتا ہے، آ جاؤ اور اس کو اسٹرانگ کر لو۔ اور ہم دیکھتے ہیں یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97 ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں، جس کی ابھی ہم نے تلاوت بھی فرمائی، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک لوگوں کے واسطے جو سب سے پہلا گھر مقرر ہوا ہے وہ یہی ہے جو مکہ میں برکت والا اور جہان کے لوگوں کے لیے رہنما ہے۔ اس میں ظاہر نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہم بار بار دیکھتے ہیں، حج تو ہے ہی ابراہیم علیہ السلام کی یادگار، اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ جب فرضیت کی بات کرتے ہیں تو بھی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے، اور کیا کہتے ہیں، اور جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ یہ گھر، یہ جگہ کتنی پیسفل ہے کہ یہاں پر جو بھی آئے گا وہ امن میں ہو جائے گا، اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لے گی۔
اور لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا اللہ کا حق ہے، جو شخص اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو. یہ اللہ اپنا حق بتا رہے ہیں، اٹس مائی رائٹ کہ یو شوڈ کم اینڈ ڈو دا حج، اگر آپ کے اندر جو ہے وہ طاقت ہے. اور جو کوئی اس کو انکار کرے تو پھر اللہ جہان والوں سے بے پرواہ ہے. ادھر ہم تھوڑا سا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی جو اقسام ہے وہ کیا ہے، اس کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. اس کو ہم کافی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس کو تھوڑا سا یہاں پہ اوور ویو کر لیتے ہیں کہ حج کی جو ہے وہ 3 اقسام ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے حج افراد، ایک ہوتا ہے حج قران، اور ایک ہوتا ہے حج تمتع. ٹھیک ہے، افراد جیسے فرد ہوتا ہے، انڈیویجول ہے، بالکل اسی طرح سے اس میں کیا ہوگا، آپ نے احرام پہننا ہے اور حج کرنا ہے، پھر احرام کھول دینا ہے. یہ آپ کا افراد جو ہے وہ حج ہے. اس کے بعد قربانی نہیں بھی کریں تو کوئی وہ نہیں. پھر اس کے بعد حج قران کے اندر کیا ہے، قران کہتے ہیں 2 چیزوں کے ملانے کو. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک احرام پہنتے ہیں اور پھر اسی احرام میں پہلے عمرہ کرتے ہیں، اور پھر احرام کو اتارے بغیر آپ نے اسی کے اندر رہنا ہوتا ہے، انہی پابندیوں میں رہنا ہوتا ہے، اور پھر آپ کا جو ہے وہ حج شروع ہوتا ہے، اور حج کے اختتام پر آپ احرام اتارتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں. حج تمتع جو ہے ایک اضافی چیز کو تمتع کہتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ نے پہلے احرام پہنا، آپ مکہ میں پہنچے، آپ نے عمرہ کیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنا احرام کھول دیا، آپ کے اوپر سے حج کی ساری جو پابندیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. اور پھر سے جو 8 ذی الحجہ سے مینا میں پہنچنا ہے تو اس سے پہلے میقات میں جا کے آپ نے دوبارہ سے احرام باندھنا ہے، اور پھر اس کے بعد حج کر کے اور پھر احرام کھولیں گے اور قربانی ہوگی. جلدی سے ایک ہم کوئک ریویو کر لیتے ہیں کہ حج کا طریقہ جو ہے وہ کیا ہے. تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے مکہ میں پہنچتے ہیں، اور پھر وہاں پہ ہم کعبہ میں طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارا جو ڈے 1 شروع ہوتا ہے وہ کیسے شروع ہوتا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے مینا میں جانا ہے، وہاں سب لوگ گیدر ہوتے ہیں، وہاں پہ اپنے نائٹ اسپینڈ کرنی ہوتی ہے، اور پھر نیکسٹ ڈے آپ نے عرفہ کی طرف ٹریول کرنا ہوتا ہے. عرفہ کے اندر جتنا زیادہ وقوف ہو وہ زیادہ ریکوائرڈ ہے، اور وہاں پہ جا کے اللہ جو وہ ہوتا ہے سرمن ہوتا ہے اس کو سننا ہوتا ہے. اس کے بعد وہاں عبادت ہے، دعائیں ہیں، وہ سب کر کے، اور جب مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے تو پھر آپ وہاں سے روانہ ہوتے ہیں، مزدلفہ کی طرف آتے ہیں، اور وہاں آ کے آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز کو دونوں کو ساتھ پڑھنا ہوتا ہے. وہاں نائٹ سٹے کرنا ہے، تھوڑا سا آپ نے نیند کرنی ہے، اور باقی اس کو اٹھ کے دوبارہ سے عبادت میں لگنا ہے. پھر اس کے بعد آپ وہاں سے اٹھ کے اور وہاں سے آپ نے سٹونز کلیکٹ کرنے ہیں پیلٹنگ کرنے کے لیے، سٹوننگ کے لیے، اور پھر وہاں سے آپ نے مینا کے اوپر کے پاس جاتے ہیں، وہاں پہ سٹوننگ ہوتی ہے، قربانی کرتے ہیں، حلق ہوتا ہے، بال کٹوانا، اور پھر اس کے بعد کعبہ کا طواف ہے، سعی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے وہاں پہ سٹے کرنا ہے مینا میں، اور دوبارہ سے سٹوننگ جو ہے وہ آپ نے 2nd ٹائم اور 3 ٹائم کرنی ہے، اور پھر طواف وداع کر کے اپنا جو ہے وہ حج کا اختتام کر لیتے ہیں. نیکسٹ سلائیڈ. تو اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حج کی جو اہمیت ہم نے دیکھی، اور اس کی فضیلتیں بھی بہت زیادہ ہیں. کہ جو یہ حدیث ابھی آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے کہ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ تو جہاد میں بھی جاتے ہیں اور غزوہ میں بھی شریک ہوتے ہیں، لیکن جو خواتین ہیں وہ تو اس میں جا ہی نہیں سکتی، ان کا پھر اجر کیسا؟ تو اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ ان کے لیے جو حج ہے سب سے اچھا جہاد کیا ہے؟ حج مبرور ہے. یعنی یہ کہ اگر وہ حج کرتی ہیں تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ جہاد کے برابر ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ اس کو اتنی بڑی جہاد جیسی عبادت کے ایکول کر دیا، بلکہ اس کے کہا گیا کہ جو لوگ حج کرتے ہیں ان کے پچھلے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا فرمایا کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو ان دنوں کے درمیان ہوئے ہوں، اور حج مبرورہ کا بدلہ صرف جنت ہے. یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو جو بھی انسان نے کر لیے ہیں ان کو مٹا دیتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ہم اگر اپنا جائزہ لیتے ہیں تو اپنے دامن میں اتنے ہمیں لگتا ہے کوتاہیاں ہیں، اور کچھ چیزوں کو تو ہم جانتے ہیں، کچھ گناہوں کو، اور کتنے ایسے ہیں کہ جن کو تو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جب ان کو ہم شمار کرنے بیٹھے تو شاید شمار بھی نہ ہو.
اور پھر لگتا ہے کہ جنت میں جانا کتنا مشکل ہے، لیکن وہ رب کریم، وہ رب رحیم کیا کہہ رہا ہے کہ جب تم حج پر آؤ گے تو میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا، اور نہ صرف یہ کہ بخش دوں گا بلکہ نیکسٹ سلائیڈ، کہ تم کو ایسا بنا دیں گے کہ جیسے کہ تم ابھی ابھی اپنی جب بورن ہوتے ہیں بالکل نیو بورن بیبی کی طرح. یعنی سبحان اللہ کتنی پیاری سی بات ہے کہ جو بیبی ہوتا ہے وہ تو کیسا ہوتا ہے نا، بالکل انوسنٹ. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چاہے اس 60 سال کی عمر کا آدمی ہے، 50 سال کی ہے، جو بھی اس کی عمر ہے، اس کے جتنے گناہ ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ بخش دیں گے. اور نہ صرف بخش دیں گے بلکہ اس کو ایسا بنا دیں گے کہ جیسا کہ وہ ابھی اپنی ماں سے اس نے جنا ہو. اور پھر اس کے بعد ہم نیکسٹ سلائیڈ پہ دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ گناہوں بخش دیے جائیں گے، اس کو پیور کر دیا جائے گا، بلکہ جہنم سے آزادی بھی مل جائے گی. کہا کہ کسی دن رب العالمین اپنے بندوں کو اس قدر جہنم سے آزاد نہیں کرتا جس قدر یوم عرفہ کو کرتا ہے. یہ یوم عرفہ کا دن بہت خوبصورت دن ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے قریب ہوتا ہے اور جہنم سے آزادی دیتا ہے. اور یہاں دیکھیں کہ گناہ بخش دیے، بالکل پیور کر دیا، جہنم سے آزادی مل گئی. اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تو تمہیں جنت کا جو ہے میں داخلہ بھی دے دوں گا. یعنی جنت کا پاسپورٹ بھی مل گیا، ویزا بھی مل گیا. یہ نہیں کہ صرف گناہ بخش دیے بلکہ کیا کہ لو بھائی یہ تو جنت کا پاسپورٹ بھی مل گیا. تو آپ دیکھیں کہ میں اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، ہمارے گناہ ہمارے نام اعمال سے مٹ جائیں، اور یہ کہ ہمیں جہنم سے آزادی مل جائے اور جنت میں ہمیں داخلہ مل جائے. اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ حج کے ساتھ جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رب کتنا جو ہے وہ رحیم ہے، کتنا زیادہ وہ کریم ہے کہ وہ اپنے بندوں سے کس قدر محبت کرتا ہے. اور یہاں پہ یہ آ رہی ہے کہ یوم عرفہ کے دن کے حوالے سے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن بندوں سے اللہ تعالیٰ قریب ہو کر فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے میری یہ بندے کیا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی آپ دیکھیں کہ صرف یہ نہیں کہ اچھا جو تمہیں چاہیے بس وہ میں نے تمہیں عطا کر دیا، بلکہ یہ کہ اللہ کی خوشی کا احساس خیال کریں کہ اللہ تعالیٰ بھی فخر کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ میرے بندے ہیں، آج ہی میرے قریب آئے ہیں اور مجھ سے مانگتے ہیں. اور وہ اپنے فرشتوں کے سامنے وہ رب العزت جو بادشاہ ہے اس پوری کائنات کا، وہ میرا اور آپ کا نام لیتا ہے، وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو سمندروں کا مالک ہے، کہ جس کے پاس اوشنز کی چابی ہیں، وہ ان سب کو کنٹرول کر رہا ہے. اور وہ کس چیز سے خوش ہو رہا ہے؟ انسان کی آنکھ سے گرے ہوئے ایک آنسو سے وہ خوش ہو جاتا ہے، اس کو بخشش دے دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے اس سے بڑھ کر پیاری چیز کوئی نہیں لگتی. جب وہ رب اتنا محبت کرے اور وہ اتنا ہم پر کرم کرے تو میں کیوں نہ اس رب سے محبت کروں، کیوں نہ میں اس کے ہر پکار پر لبیک کہنے والی بن جاؤں، اس کے آگے جھک جاؤں، اسی کی ہو جاؤں اور اس پر ہی فنا ہو جاؤں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہی وہ چیز ہے جو اللہ مجھ سے اور آپ سے چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی یہ آیت میں کہتے ہیں کہ ایمان لانے والے کون ہیں؟ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں. کہ دنیا کی ہر چیز بہت اچھی ہے، ساری چیزیں، گھر، گاڑی، یہ وہ سب، لیکن جو پرائرٹی ہے، جو سب سے افضل ترین چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی محبت ہے. حج دراصل محبت اور عشق کی عبادت ہے اور یہ ایمان کا بنیادی تقاضا ہے. تو حج ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ محبت کیسے کرنی چاہیے، اور جو ہے ہم کو یہ سکھا رہا ہوتا ہے کہ اس کے تقاضے کیا ہیں، کہ کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتا ہے اور محبت کیا چیز ہے. یہ ہم سب جانتے ہیں، یہ ہم سب محسوس کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ صرف زبان سے کہہ دینا، صرف کارڈ بھیج دینا تو دنیا میں بھی محبت نہیں کہلاتا. محبت تو اس سے بڑھ کر ہوتی ہے. جب محبت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد جس شخص سے، جس ہستی سے محبت ہوتی ہے، اسی کا ذکر زبان پر رہتا ہے. وہ جب بلاتا ہے ہم لپک کر اس کے پاس جاتے ہیں، اس کی ہر پکار پر لبیک کہتے ہیں، اس کی پسند کو اپنی پسند بنا لیتے ہیں، اس کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں. وہ جو کہتا ہے وہی کرتے ہیں. اطاعت اسی کی ہو، زندگی کا محور بن جاتا ہے. اور پھر اگر وہ
قربانی مانگے تو وہ بھی دے دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو ہم دیکھتے ہیں، ذرا ہم اپنے ایکسپیرینسز دیکھیں کہ جب ہم چھوٹے تھے، یا اپنے بچوں کو بھی دیکھتے ہوں گے کہ اسکول میں اگر کسی ٹیچر سے اٹیچ ہو جاتے ہیں تو کیا ان کا ہوتا ہے نا کہ اسکول سے آ کے بس اس ٹیچر کا جو ہے وہ ذکر ہے، اور داخل ہوتے آج فلانا ٹیچر نے یہ کیا، وہ اتنی اچھی لگ رہی تھی، ان کے کپڑے ایسے تھے، وہ ایسے بول رہی تھی، وہ ایسے کر رہی تھی، ہے نا. ہم لوگوں کا بھی ہوتا تھا کہ جب ہم اسکول میں ہوتے تھے تو اسٹاف روم میں جا کے فلانا ٹیچر کو دیکھا جا رہا ہے، ان کو کارڈز دے رہے ہیں، ان کو کسی طرح سے بتا دیں کہ کیا چیز جو ہے وہ ہم ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. پھر اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ جب شادی ہوتی ہے تو ہسبینڈ کی محبت کیسی ہوتی ہے نا، کہ کیا ہوتا ہے کہ انسان بالکل بدل جاتا ہے. وہ لڑکی جو کبھی بڑے ڈیسنٹ اور اس کو کلرز پسند ہوتے ہیں، بڑا ڈیسنٹ فیشن پسند ہوتا ہے، ہیوی جیولری نہیں پہن رہی ہوتی ہیں، شادی کے بعد ہم دیکھتے ہیں بڑے زرق برق لال کلر کے کپڑے پہن کر آ رہی ہیں، خوش ہو رہی ہیں، سونے کے بڑے بڑے جھمکے، یہ وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی ایسا تم تو پہلے یہ نہیں پہنتی تھی. تو پتہ لگتا ہے کہ بھئی ہسبینڈ کو یہ پسند ہے تو اس لیے مجھے بھی یہ اچھا لگنے لگا ہے. وہ جو پہلے خود اپنا ناشتہ بنا کے کبھی یونیورسٹی نہیں جاتی، اس کی امی ہی پیچھے سے اس کو ناشتہ کراتی ہیں، اب وہ اٹھ کے اپنے ہسبینڈ کو بڑی محبت سے بڑے پیار سے ناشتہ بنا کے دے رہی ہوتی ہے. جو ہسبینڈ نے کہہ دیا بس وہی جو ہے آپ کی پسند بن جاتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہی اصل میں محبت ہوتی ہے. یہ ہم اردو شاعری سے بھی واقف ہیں، وہاں پہ بھی کافی محبت کی بات ہوتی ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے، وہ یہی بیان کرتے ہیں کہ محبت کیا ہے کہ محبوب کی گلی میں جانا، اس کے در پر حاضر ہونا، اس کے در پر حاضر ہونا، اس کی گلی کے چکر کاٹنا، یہ سب محبت کے وہ محاورے ہیں جو ہمارے شعراء نے باندھے ہوئے ہیں. اسی طرح اللہ کے گھر جانا، اس کے گھر کے در و دیوار سے لپٹ کے دعا کرنا، اس کے گھر کے پردے سے لپٹ جانا، اس کے در پر جا کے کھڑے ہو جانا، اس سے منہ لگانا، گال لگانا، پیار کرنا، اور پتھر کو چومنا، بوسہ دینا، سینے سے لگانا، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ سے والہانہ محبت اور عشق کا اظہار ہے اور اسی کی علامت ہے. اور حج ہم کو یہی چیز سکھاتا ہے. حج علامت ہے اللہ سے والہانہ محبت کی، کہ جو بندہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے، وہ رب بھی تو بہت محبت کرنے والا ہے، تو کیوں نہ پھر اس سے محبت کی جائے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس محبت کی جو جامع تصویر پیش کرتے ہیں وہ کس کی ہے؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی. ہم سب ان کے بارے میں جانتے ہیں، آج کل ہم سن بھی بہت رہے ہیں کہ کیا ان کی زندگی تھی خوبصورت، کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو جو جو حکم دیا وہ کرتے چلے گئے. جب اللہ تعالیٰ نے ان سے جو چیز مانگی وہ سب کچھ دیتے چلے گئے. تو یہ اصل میں اللہ کو ان کی ادا، ان کے گھر کی، ان کی وائف کی، ان کے بیٹے کی اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایکٹس کو، ان کی اس محبت کے عمل کو عبادت بنا دیا. حج کیا ہے؟ یہ سنت ابراہیمی کی پیروی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ، حضرت اسماعیل نے جو جو اللہ کے لیے کیا، یہی سب کچھ تو حج اور قربانی کے اندر ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب جو ہے وہ حج شروع ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ حاجی اپنے اپنے گھروں سے اللہ کی تکبیر کرتے ہوئے جو ہے اللہ کو پکارتے ہوئے نکلتے ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ وہ یہی کہتے ہیں نا کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں یا اللہ، میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. بے شک تمام تعریفیں اور نعمتیں تیرے لیے ہیں اور ملک بھی، تیرا کوئی شریک نہیں. اللہ کا ذکر ہے کہ وہ جس کو میں چاہتی ہوں، جس کو میں محبت کرتی ہوں، اس نے آج مجھے پکارا ہے. میں اس کا ذکر کرتی جاؤں گی، جہاں جہاں سے گزروں گی وہاں میں سب کو یہ پتہ لگے گا کہ ہاں میں اس کی خوشبو، اس کی محبت کی خوشبو میں بسی ہوں. اور پھر اس کے بعد اس کا ذکر ہے اور اس کی پکار پر لبیک ہے. کیا کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے جب بھی پکاریں گے میں حاضر ہو جاؤں گی، میں جس حال میں ہوں گی، جہاں ہوں گی. یہی اللہ مجھ سے اور آپ سے چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی ہر پکار پر لبیک کہنے والے ہوں. کہ وہ جب مجھے کہے کہ جب دن کے بہت زیادہ بزی آورز ہیں اور وہ مجھے نماز کے لیے بلائے تو میں فوراً سے لبیک کہہ کے نمازوں کی طرف لپک جاؤں. جب
رات کو وہ سب لوگ سو جاتے ہیں اور وہ تہجد کے وقت آسمان دنیا پر آ کر پکارے کہ کون ہے جو اپنی مغفرت کروا لے، تو میں اس وقت اٹھ کے اور تہجد کی نماز پڑھنے لگ جاؤں۔ جب وہ کہے کہ کون ہے جو جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں نکلے گا، تو میں کھڑی ہو جاؤں۔ جب دعوت دین کی بات ہو، درس کی دعوت دینے کے لیے گلیوں میں جانا ہو، تو میں فوراً سے اٹھ جاؤں۔ جب کوئی ایشوز دین کے اوپر اٹھنے لگیں تو میں اس پر فوراً لبیک کہوں، چاہے وہ ڈاکٹر عافیہ کا ایشو ہو یا ٹرانسجینڈر ایکٹ کے اوپر کوئی بات ہو، تو میں سب سے پہلے کھڑی ہوں اور اس پر بات کرنے والی ہوں، کیونکہ وہ رب بہت محبت کرنے والا ہے، وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم احرام باندھ رہے ہوتے ہیں، ایک سادگی کا لبادہ، 2 کپڑے سفید ملبوس ہو جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 138 میں فرماتے ہیں کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور رنگ میں اللہ سے بہتر کون ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یہ کیا ہے کہ لوگ حاجی جو ہیں وہ اللہ کے رنگ میں رنگ گئے ہیں، پورا حرم، پورا مکہ وائٹ کلر کے کپڑوں سے جو ہے وہ بھر جاتا ہے، اور ایک خوبصورت سا سما کریٹ ہو جاتا ہے۔ یہ کس بات کا اظہار ہے کہ اللہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، اب آپ کی جو بھی چوائسز ہیں، آپ کا جو بھی پسند ہے وہ میری پسند ہے۔ یہی ہے نا محبت، کہ ہم اس کی پسند کو اپنی پسند بنا لیں، اور اسی کے لیے پھر اپنی ساری جو ہے وہ کوشش کریں، دنیا کو چھوڑ دیں۔ کہ جب وہ کہے کہ میں اپنے رب سے یہ اظہار کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی فیشن ہے میں وہی فیشن اختیار کروں گی جو آپ کو پسند ہے، میرا سٹائل وہ ہوگا جو آپ کو پسند ہے، میری وہ بات کرنے کا انداز، میں وہی برانڈز، وہی ساری چیزیں اپنی زندگی کے اندر لے کر آؤں گی کہ جو آپ کو پسند ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یوم عرفہ کا دن ہے، بہت ہی خوبصورت دن، بہت ہی قیمتی اوقات ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر میدان حشر قیامت کے دن جو ہے وہ لگایا جائے گا۔ یہ وہ دن ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے عہد الست لیا لوگوں سے، اور یہ وہ دن ہے کہ جب اللہ اپنے بندوں سے بہت قریب ہوتا ہے، جہنم کی آزادی کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور ان کے نام لے کے فرشتوں کے ساتھ ذکر کر رہا ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ اپنے رب کے حضور کھڑا ہے، زار و قطار ہے، بہت جو ہے وہ اپنے گناہوں کی پوٹلی لے کر اور اللہ کے آگے کشکول لے کے کھڑا ہے کہ بخش دے میرا رب، اور اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کے لیے جو ہے وہ تیار ہوتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت سا لمحے ہوتے ہیں کہ وہاں نہ بچوں کی مصروفیت ہوتی ہے، نہ کہیں سے کوئی آواز آ رہی ہوتی ہے، نہ ساری نیکسٹ دن کی پلاننگز ہوتی ہیں، بس صرف میں ہوتی ہوں اور میرا رب ہوتا ہے۔ کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو جانا، اس کے ساتھ اپنا وقت گزارنا، اپنے دل کی وہ ساری باتیں کر دینا، اس سے جو ہے وہ یہی تو مجھے اور آپ کو چاہیے نا، کہ ہم اللہ کے ساتھ اپنا وقت گزاریں۔ کوئی تو ہے جو میرا سننے والا ہے، بہت دل ہلکا محسوس ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو ان کو بتا دیجئے کہ جب پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ جب بندہ، یہ حدیث ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے کہ اس میں فرمایا کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ جو ہے اللہ کے حضور کھڑا ہے اور معافی مانگ رہا ہے، پھر سجدے میں گرتا ہے اور اللہ سے جو ہے وہ قدموں میں گر جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ابھی یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ابھی ہمارا دل بھرا ہی نہیں ہوتا کہ آواز آتی ہے اور ہمیں مزدلفہ کی طرف بھیج دیا جاتا ہے۔ مغرب کی نماز کا وقت ہوا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن آپ مغرب کی نماز نہیں پڑھتے، بلکہ کیا ہوتا ہے، آپ کو کہا جاتا ہے کہ مزدلفہ میں جائیں اور وہاں جا کے جو ہے آپ نے دونوں نمازوں کا اہتمام ایک ساتھ کرنا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کیسی عبادت ہے کہ یہاں سے سفر، وہاں کا سفر، سفر ہی سفر۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ اطاعت سکھاتی ہے، محبت اطاعت مانگتی ہے۔ اس کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز، بس جو حکم ہوا بس اس پہ عمل کرنا ہے۔ جب اس نے کہہ دیا کہ اس وقت اس طرح نماز پڑھنی ہے تو وہ اسی طرح
پڑھی جائے گی، اور یہی مجھے اور آپ نے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کو اسی طرح سے ادائیگی کرنی ہے۔ اور اس کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جیسے ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو جو حکم دیا وہ سب کرتے چلے گئے۔ کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اپنے والد کو چھوڑ دیجئے تو اپنے والد کو چھوڑ دیا، جب ان سے کہا کہ ان کے لیے دعا استغفار بھی چھوڑ دیں تو وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، جب ان سے کہا کہ آگ میں کود جاؤ تو وہ آگ میں کود جاتے ہیں، جب اپنے چھوٹے سے بچے کو بے آب و بیان جگہ جہاں پہ نہ پانی ہے نہ کھانا ہے نہ انسان ہے وہاں چھوڑ جانے کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو وہ وہاں بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دو تو وہ اس کے لیے بھی تیار کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا ان کی اللہ سے محبت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جیسے جیسے ان کو حکم دیتے تھے وہ ویسے ویسے سارے کام کرتے چلے جاتے تھے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام دیا کہ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ خلیل اللہ ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی کا مرکز اور محور صرف اور صرف اللہ تھا۔ اور یہ طواف کعبہ ہمیں کیا چیز سکھاتا ہے کہ جب ہم اس کے اراؤنڈ پہ سارے چکر لگا رہے ہوتے ہیں کہ ہماری دنیا کے جتنے چکر ہے، جتنی کوششیں، جتنی محنت ہے وہ کس کے لیے ہونی چاہیے؟ وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو۔ میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا فیشن، میرے سٹائل، میری جو بھی چیز ہے وہ صرف اور صرف میں اپنے رب کی رضا کے لیے کرنے والی ہو جاؤں، خوش کرنے والی بن جاؤں۔ کہ جیسے یہاں پر سورہ نام کی آیت ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ بالیقیناً میری نماز، میری ساری عبادت اور میرا مرنا اور جینا یہ سب خالص اللہ ہی کا ہے جو سارے جہان کا مالک ہے۔ پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح جو ہے وہ کیا ہے۔ یہ حضرت ہاجرہ کی جو ہے وہ محبت کی یادگار ہے، کیونکہ انہوں نے کیا کیا کہ جب اللہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو بے آب و بیان جگہ میں لے کر جاتے ہیں، آپ سوچیں کہ ابھی نئی نئی شادی ہوئی اور ابھی اتنی عرصے کے بعد ایک پیارا سا چھوٹا سا اللہ تعالیٰ نے بیبی بوائے دیا، اس کو وہ لے کر اتنی دور ٹریول کر کے ایک ایسی وادی میں ایک ایسی جگہ پہ چھوڑ آتے ہیں جہاں پہ کوئی چیز نہیں ہوتی، اور وہ اللہ کی بندی کیا جواب دیتی ہیں؟ وہ حضرت ابراہیم کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہیں، اپنے اس ہسبینڈ کو دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ کیا ہو گیا ہے، کیا بات ہے۔ تو جب ان کو یہ پتا لگتا ہے کہ یہ اللہ نے حکم دیا ہے تو وہ راضی ہو جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں بس اللہ مجھے کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا۔ اور کیا ہے کہ محبت رضا ہی چاہتی ہے کہ اس کی رضا میں راضی ہو جائیں، وہ جو چاہے اس سے راضی ہو جائیں، کوئی کمپلینس نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں۔ آپ دیکھیں کہ حضرت ہاجرہ نہ صرف یہ کہ وہاں رک جاتی ہیں بلکہ پھر وہ ایکسپیرینس کرتی ہیں اپنی ٹفسٹ ٹائم کو کہ پانی ختم ہو جاتا ہے اور بچہ رونے لگتا ہے، یعنی نوبت یہاں تک آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو ایکسپیرینس کراتے ہیں اور ان کے زبان سے کوئی اللہ کے لیے کمپلین نہیں نکلتی، بلکہ کھڑی ہوتی ہیں ایک بہادر لڑکی کی طرح اور ماؤنٹینز کے اوپر جو ہے وہ بھاگنا شروع کر دیتی ہیں۔ اور اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ وہ اس کو عبادت کا رتبہ دے دیتے ہیں۔ پھر ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ قربانی، تو محبت کا جو اعلیٰ مقام ہے وہ کیا ہے کہ وہ قربانی مانگتی ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی محبت ہے نا، ہم سب نے یہ واقعہ سنا ہوا ہے، اور ہم اس کو جتنا بھی ذکر کریں یہ ہمیں ہلا دیتا ہے، ہمیں بالکل ہم یقین سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا ہوگا، لیکن حضرت ابراہیم ایک والد اور ان کا بیٹا دونوں ہی سبحان اللہ، اللہ سے کیا ان کی محبت تھی کہ وہ اس چیز کو قربان کر دیتے۔ تو یہ کیوں اللہ تعالیٰ ہم سے قربانی کروا رہے ہوتے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کو تو کوئی گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیا ہے سورہ حج کی آیت؟ نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ صرف اللہ کی محبت کو یاد کرو کہ اگر کبھی کوئی چیز آئے تو تم اس کے لیے قربان کر دو گے۔
اور پھر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ سبحان اللہ، جب یہ لوگ اتنی زیادہ قربانی کرتے ہیں اور سب کچھ، تو پھر اللہ کا کیا رسپانس ہوتا ہے، سبحان اللہ، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آگ جس میں جو ہے ان کو پھینکا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اس میں سے وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، وہ جگہ کہ جس بے آب و بیان جگہ جہاں جو نعمتوں سے خالی تھی وہ نعمتوں سے بھر جاتی ہے، وہاں زمزم کا پانی رواں ہو جاتا ہے، اور پھر جو بچے کو ذبح کے لیے لٹایا تھا اس کی جگہ پر مینڈا جو اللہ تعالیٰ بھیج دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے والد کو چھوڑا، اپنے شہر کو چھوڑا، اپنی جگہ کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے رہتی دنیا تک جو ہے انسانوں کو ان کا فالوور بنا دیتے ہیں، ان کا پیرو بنا دیتے ہیں، ان کا نام ایسا روشن کرتے ہیں کہ آج ہر ریلیجن کے لوگ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے جو ہے وہ اٹیچ کرتے ہیں، کنیکٹ کرتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہر عمل کو عبادت بنا دیتے ہیں، حج جیسی عظیم عبادت، سارا کچھ حضرت ابراہیم کی پیروی ہے، ان کی سنت ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خلیل اللہ کا لقب دیتے ہیں، حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ کا لقب دیتے ہیں، ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی ذات میں ایک امت ہے، اور تمہارے لیے جو ہے وہ بہترین نمونہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر ہے، جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تو پیاری بہنوں، ہم نے دیکھا کہ یہ بہت ہی پاورفل سی عبادت ہے کہ جس کے اندر انسان اس کو اگر صحیح سے ادا کرے اور محسوس کرے تو اصل میں یہ اللہ کی محبت، اللہ سے جڑ جانے کا بہت ہی ایک پیارا سا موقع ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں ان کو تو یہ سب محسوس ہو رہا ہے، لیکن جو لوگ نہیں بھی جاتے اللہ تعالیٰ ان کو بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی جو ہے وہ ان چیزوں کو محسوس کریں۔ اسی لیے جب ذی الحجہ کے دن آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ نہ ناخن کاٹے جائیں، نہ بال تراشے جائیں، تاکہ ہم بھی اپنے آپ کو اس حج سے کنیکٹڈ فیل کریں، اس کا جو اسپریچول میسج ہے وہ میں اور آپ محسوس کرنے والی ہوں، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ اس میں قربانی کو ہم سب کے لیے جو ہے وہ لازم کر دیتے ہیں کہ ضرور جو کوئی بھی فائنینشلی اس کو افورڈ کر سکتا ہے وہ ضرور اس کو کرے اور سنت ابراہیمی کو فالو کرنے والے ہو جائیں، کیونکہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی جو فضیلت رکھی، جیسے ہم نے اس کا ذکر کیا کہ یہ وہ دن ہے کہ جو اللہ کے نزدیک عظمت والے دن ہیں، اس دن کیا ہوا کوئی بھی عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو ہے وہ محبوب ہوتا ہے۔ تو پیاری بہنوں، اس کے اندر بھی ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اگر ہم حج پہ نہیں جا رہے لیکن یہ جو بہت ہی پیاری سی اپرچونٹی ہے اس کو ہم نے اویل کرنا ہے، یہ بیسٹ ڈیز آف دا ایئر ہیں، اللہ کے آگے اس کی بہت اہمیت ہے، تو ان کے ابھی سے پلاننگ کرنی ہے۔ اس کے لیے جو تلبیہ ہے، تکبیرات ہیں، وہ کہا گیا ہے کہ ان کو جو ہے وہ پڑھا جائے۔ نیکسٹ سلائڈ لگا دیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ تکبیر ہے، تحلیل ہے، ان سب کا کافی زیادہ جو ہے وہ ہم بار بار ذکر کریں، جہاں کہیں بھی ہم ہوں تو ہماری زبان پر اس کا ذکر رہے، اپنے آپ کو اللہ سے قریب محسوس کریں، نوافل کی کثرت کریں، نمازوں کی جو پابندی ہے اس کا بالکل اہتمام کرنے والے ہو جائیں۔ پھر اس کے علاوہ ہم قرآن کو ضرور اس کے لیے ٹائم نکالیں، کچھ قرآن کی یوٹیوب سے چینل سے درس سننے والے ہوں، کوئی خود سے اس کی تلاوت کرنے والے ہوں، کوئی سی تفسیر نکالیں، ایک آیت پڑھیں، اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں، نفل روزوں کا اہتمام کریں۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ یوم عرفہ کا جو روزہ ہے وہ بے انتہا امپورٹنٹ ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت ہی خوبصورت سے دن ہمارے لیے جو ہے وہ آنے والے ہیں، تو ابھی سے ان چیزوں کا مطالعہ کرے، ان چیزوں کو پڑھے، اور جب یہ ڈیز آئیں تو ضرور ٹی وی کے ذریعے سے اس حج کے موقع کو ان کو جو ہے وہ دیکھنے والے ہوں اور ان چیزوں کو محسوس کرے، اور پھر اس کی اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ اثرات لانے کی کوشش کرے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس محبت کا کرنے والا، اس کا حق ادا کرنے والا اور اس کو محسوس کرنے والا بنا دے، اور جو ہے ہمیں بھی اپنے ان لوگوں میں شامل کر لے کہ جن کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ساتھ اپنی کورٹ میں، اپنے عرش کے سامنے جو ہے وہ ذکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔